دنیا کے ہر سال میں ایک رات چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایسی رات جو بے حد طاقتور ہے، نہایت مقدس ہے اور اپنی الہی عظمت میں اتنی بھاری ہے کہ خود فرشتے بھی بے شمار تعداد میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قیمتی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند اور تمام مخلوقات کا رب ہے، اپنی ابدی کتاب قرآن میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ عبادت، نماز اور وہ آنسو جو انسان رات کی تاریکی میں بہاتا ہے۔ ایک پوری انسانی زندگی جو ایک ہی رات میں سمو دی گئی ہے۔ وہ رات جو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی پہلی روشنی تک جاری رہتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی کی ہر رات عبادت میں گزار دے، تب بھی وہ اس ایک رات کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے اور آپ کے سمجھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ اسے گزر جانے دیتے ہیں، اکثر لوگ اس رات سو جاتے ہیں، اکثر لوگ اسے فضول باتوں اور بے مقصد مصروفیات میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے سروں کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے آنے والے پورے سال کی تقدیر انہی چند گھنٹوں میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، طاقت کی رات، تقدیر کی رات، 1000 چاندوں سے بہتر رات۔ آج ہم اس رات میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کی روشنی میں ان رازوں کو سمجھیں گے جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک خاص رات کی کہانی نہیں، یہ کائنات کی تاریخ کی سب سے اہم رات کی کہانی ہے، اور یہ کہانی آپ کے بارے میں ہے۔ یہ سوال ہے، کیا آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو اس رات کی روشنی میں جاگتے ہیں، یا ان میں جو اندھیرے میں سوئے رہ جاتے ہیں؟ اب آئیے اس رات کی اصل کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سن 610 عیسوی تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ کی پہاڑیوں میں جبل نور کی ایک خاموش غار میں ایک انسان تنہائی میں بیٹھا تھا۔ ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، لیکن کئی سالوں سے اس غار میں آ کر غور و فکر کرتے تھے، اپنی قوم کے شرک سے پریشان، ظلم و انصاف سے بے چین اور سچ کی تلاش میں۔ آپ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا تھا اور جواب تیار تھا۔ اسی رات اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ 3 بار ہوا اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جو تاریخ بدلنے والے تھے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، قرآن کی پہلی وحی، اور یہی رات ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر کہلائی۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ایک تبدیلی کی شروعات تھی جو پوری انسانیت کو متاثر کرنے والی تھی۔ اللہ نے یہ رات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، بلکہ پوری امت کو عطا کی، رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک عظیم تحفے کے طور پر۔ اور یہ ہر سال واپس آتی ہے۔ ہر رمضان ایک سوال آسمانوں میں گونجتا ہے، اس سال کون اسے تلاش کرے گا؟ قرآن میں سورۃ القدر میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنی کثرت سے کہ زمین بھر جاتی ہے۔ وہ صرف دیکھنے نہیں آتے، وہ سلام کرتے ہیں، رحمت لاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ ہر سال کے فیصلے، رزق، موت، زندگی، بارش، آزمائش، سب اسی رات طے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے۔
یعنی اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ اس رات دعا کریں گے اور اسی کے مطابق آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے۔ اب سوال، لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ کیوں چھپائی گئی؟ تاکہ آپ صرف ایک رات نہیں بلکہ پورے 10 دن عبادت کریں۔ اور سب سے اہم عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، عبادت میں مشغول رہتے اور اعتکاف کرتے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر شخص کو اس رات کا فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ لوگ دل میں نفرت رکھتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف ظاہری عبادت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر صرف عبادت نہیں، یہ تبدیلی کا موقع ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے گناہ مٹ سکتے ہیں، آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے۔ تصور کریں، آپ رات کو نماز میں کھڑے ہیں، خاموشی ہے، دنیا سو رہی ہے اور آپ اللہ کے سامنے ہیں۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ عام آنسو نہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ریسٹ بٹن نہیں، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا۔ آپ نہیں جانتے کتنے رمضان باقی ہیں، کتنی لیلۃ القدر آپ کو ملے گی۔ اس لیے دل صاف کرے، لوگوں کو معاف کرے، قرآن پڑھے، دعا کرے، پوری کوشش کرے، اور یاد رکھیں، اللہ اس رات کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہمیں اس میں کھڑے ہونے کی توفیق دے اور ہمیں مکمل معافی عطا فرمائے۔ آمین۔